جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال. اللہ الرحمن الرحیم. میں ضروری سمجھتا ہوں تعارف کروانا ڈاکٹر ہارون محمود صاحب کا جو بھی لیکچر دیں گے. جیسے استاد جی زاہد الراشد صاحب نے آج فرمایا، یہ استاد جی کا حسن ظن ہے کہ میرے قابل فخر شاگردوں میں سے یہ ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. استاد جی کے اعتماد کا بھی بہت شکریہ، ہم قدر بھی کرتے ہیں، کریں گے بھی انشاءاللہ. ڈاکٹر ہارون محمود صاحب جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ابھی، یہ بھی میرے قابل فخر شاگردوں میں سے ہیں. MBBS ڈاکٹر ہیں، جامعہ اشرفیہ سے ان کی فراغت ہے اور ابھی سروس بھی کر رہے ہیں. تخصص کیا ہے انہوں نے ہمارے ادارے عالمی مجلس مفتیان کرام سے. اس کے بعد ہمارا کیمپس 3 ان کو ہم نے دیا ہے. کیمپس 3 جو ہے دارالفتہ بنا کے دیا ہے، اس میں یہ ڈاکٹر ہارون صاحب جو ہیں وہ کیمپس چلا رہے ہیں. ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں جامعہ رہبر الاسلام کے نام سے، اور دارالفتہ بھی وہاں پہ چلا رہے ہیں، ساتھ معاون مفتی بھی ہیں. تو ان کے مستقل مزاجی کی وجہ سے میں نے اس سال بطور استاذ تمرین افتاء کی خدمات بھی ان کی لی ہیں. یہ ان کا مختصر تعارف تھا. ادارے کے متخصص ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، جامعہ اشرفیہ کے فاضل تھے. تخصص ہمارے ادارے عالمی مجلس مفتیان کرام سے کیا ہے، اور ساتھ ماشاءاللہ اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، ساتھ جامعہ رہبر الاسلام بھی چلا رہے ہیں، اور ساتھ لاہور کے نائب امیر بھی ہیں عالمی مجلس مفتیان کرام کے. لاہور کے امیر شاید آپ کے علم میں ہو، مفتی کامران صدیق صاحب ہیں. ہمارے ہر شہر کے کوئی نہ کوئی امیر، نائب امیر ایک باڈی بنی ہوئی ہے. تو اس میں لاہور کے مفتی ڈاکٹر ہارون صاحب جو ہیں وہ نائب امیر بھی ہیں. تو ابھی آپ کو ہر مفتی کو ہر فن میں کچھ نہ کچھ مہارت ہونی ضروری ہے. تو ابھی آپ کو یہ تھوڑا سا اس میں میڈیکل کے حوالے سے اویئرنیس دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں ابھی دعوت دوں گا اپنے قابل فخر شاگرد ڈاکٹر ہارون صاحب کو، اور اللہ تعالیٰ ان سے تمام طلباء کو استفادہ کرنے کی، سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ تعارف تو استاد جی نے کروا دیا تھا. یہ میرا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو صرف میسیج کرنے کی اجازت، فون کرنے کی اجازت نہیں. کسی بھی مریض نے کچھ پوچھنا ہو تو واٹس ایپ میسیج کر کے پوچھ سکتا ہے، فری، پورے پاکستان میں جہاں سے مرضی پوچھے. یہ آپ کو پوری سلائیڈ وائڈ سب مل جائے گی، ٹھیک ہے. میں نے کاپی کروا دی ہے 2 جگہ پہ، باقی بھی آپ وہاں سے لے لیں. ابھی جو ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا میں بتاؤں گا. وہ عام طور پہ جو امراض ہوتے ہیں، عام طور پہ جو نزلہ بخار یہ وہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اس کے بارے میں کوئی اہم تھوڑی سی چیزیں ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اس میں یہ کچھ آپ کے لیے ہدایات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل عام نوعیت کے نسخے ہیں. اس کو آپ نے پڑھ کے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ بہت ماہر طبیب ہو گئے ہیں، ٹھیک. تو ہر جگہ پہ یہ ہر نسخہ ہر جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. بالکل عام نوعیت کے ہیں اور عام طور پہ یہی چلتے ہیں. اور بعض جگہ پہ کچھ ہدایات وغیرہ میں نے لکھی ہوئی ہیں کہ کون سی اگر جگہ ہو تو پھر آپ نے اس میں یہ والے نسخوں کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ کسی کو دکھا لینا. تو یہ جتنے بھی نسخے ہیں یہ کسی کو ڈاکٹر کو دکھا لینے کا متبادل نہیں ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر کو دکھا لینا ہی بہتر ہے. یہ نیم حکیم خطرہ جان والی بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ غلط دوا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. جان بھی جا سکتی ہے، کوئی معذوری آ سکتی ہے، مستقل معذوری آ سکتی ہے. تو وہ اس کے ذمہ دار پھر آپ ہی ہوں گے جب اگر آپ نے جو ہے بلا وجہ ایسے ہی دوائی کسی کو دے دی. تو ان کے ساتھ میں نے کچھ ہدایات لکھی ہیں. تو جو بھی نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے
تو اس کے ساتھ جو ہدایات ہوں گی وہ ضروری ہیں. کچھ ہدایات جو ہیں وہ دوائیوں کے متعلق ہیں, کچھ ہدایات جو ہیں ویسے ہی ہیں کہ اگر یہ مسئلہ ہو تو آپ نے کیا کیا ساتھ پرہیز کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے. اور ہر ابھی جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں ان کا ایک کیمیکل نیم ہوتا ہے, فارمولا ہوتا ہے. وہ فارمولا پوری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے. ایک دوا کا فارمولا پوری دنیا میں ایک ہی ہوگا, وہ چینج نہیں ہوتا. البتہ جو کمپنی دوائی بناتی ہے وہ اپنے حساب سے اس کا ایک نام رکھ دیتی ہے. تو مارکیٹ میں آپ کو جو دوائی ملتی ہے وہ کمپنی والے نام سے ملتی ہے. یہ آپ ایک دیکھ رہے ہیں, یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے سپروفلوکساسین, یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ قوسین میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے. اسی طرح یہی والا لفظ یہاں بھی لکھا ہوا ہے. یہ دوائی ہے سپروکسن کے نام سے اور یہ دوائی ہے نوویڈیٹ کے نام سے. مشہور دوائیاں ہیں دونوں. یہ ایک ہی چیز ہے کیونکہ ان میں فارمولا ایک ہی. ہم نے جو دیکھنا ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا چیز مریض کو دے رہے ہیں, کون سی دوائی دے رہے ہیں. ہم نے یہ فارمولا اس وقت دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ فارمولے والی دوائی دنیا میں کسی بھی نام سے آئے گی, اس نے ایک ہی کام کرنا ہے جس کا وہ کرتی ہے. تو اگر آپ کو یہ والی دوائی نہیں ملتی, یہ نوویڈیٹ نہیں ملتی, تو وہ میڈیکل سٹور والوں کو پتہ ہوتا ہے. آپ اسے کہیں بھائی یہ فارمولے والی دوائی مجھے دے دو کوئی بھی, اور وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دوائی پہ وہ فارمولا لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. تو یہ جو ہر کمپنی کا نام الگ ہوتا ہے, یہ کچھ قانونی وجوہات ہوتی ہیں جس کو آپ جو ہے مطلب ایک دنیا نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ اگر ہر کمپنی سپروفلوکساسین کے نام سے دوائی بنائے گی, کوئی اچھی بنائے گی, کوئی بری بنائے گی, کوئی کیسی بنائے گی, تو پتہ نہیں چلے گا. تو انہوں نے پھر کمپنی کو ایک الگ نام دیا ہے کہ ہر ایک نے اپنا الگ نام جو ہے وہ لکھنا ہے, جو کہ اور کسی کا نہیں ہونا چاہیے. کوئی سپروکسن نام سے دنیا میں صرف یہ بائر والے ہیں جو وہ بناتے ہیں دوائی, اور کوئی بندہ سپروکسن کے نام سے اگر دوائی بناتا ہے تو یہ قانوناً جرم ہے. تو آپ نے جو اصل دیکھنا ہے وہ یہ فارمولا ہے, جس میں بھی یہ جو بھی فارمولا آگے میں بتاؤں گا, جس دوا میں جو فارمولا ہے وہ دوا کسی بھی نام سے آپ لے لیں تو اس نے وہی کام کرنا ہے جو فارمولا ہے. بالغ سے مراد ہم عام طور پہ لیتے ہیں جو 13 سال اور اس سے اوپر ہوں, ڈاکٹر حضرات جو لیتے ہیں نا, اور 13 سال سے کم ہو تو وہ نابالغ میں آ جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بھی دوا ہے جس کا آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس میں فارمولا کون سا ہے, اس میں اس کی ڈوز کیا ہے, بچوں کو کتنی دینی ہے, بڑوں کو کتنی دینی ہے, تو ہر ڈبی کے اندر ایک کاغذ ہوتا ہے, اس میں فارمولا بھی لکھا ہوتا ہے. یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جی بچوں کی عمومی خوراک کیا ہے, بڑوں کی کیا ہے, تو وہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر اپنے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ دوائی اگر 1+1+1 ہے تو اس کا مطلب ہے صبح دوپہر شام. 1+0+1 ایسے بھی لکھ دیتے ہیں, اور یہ آخری لائن میں 1+1, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ دوپہر والی وہ بیچ میں سے اس نے ختم کر دی ہے, ایک صبح ہے ایک شام ہے. اگر یہ الٹے ہاتھ سے, انگلش کیونکہ الٹے ہاتھ سے چلتی ہے نا سیدھے ہاتھ کی طرف, تو الٹے ہاتھ پہ جو پہلا ہے وہ صبح کے لیے ہے, درمیان میں دوپہر کے لیے ہے, اور جو سیدھے ہاتھ پہ آئے گا وہ رات کے لیے. اسی طرح اگر 2 دینی ہے, 5 دینی ہے, تو جتنی جس ٹائم پہ دینی ہوں گی وہ لکھ دے گا کہ جی فلاں اس ٹائم پہ آپ نے دینی ہے. ویسے تو اردو میں بتا دیتے ہیں, اگر نہ بھی لکھا ہو تو اس طرح آپ آرام سے پہچان سکتے ہیں کہ کون سی دوائی کس ٹائم پہ آپ نے کتنی دینی ہے. پہلے ہم بتائیں گے جو عام طور پہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے, پیچش وغیرہ لگ جاتے ہیں, اس کا ایک نسخہ ہوگا, اور وہ 13 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کے لیے. عام طور پہ یہ جتنی بھی ان سلائیڈوں میں بیماریاں آئیں گی وہ بیکٹیریا کی وجہ سے بنتی ہیں. جو جراثیم ہیں ان کو بیکٹیریا کہتے ہیں, اور بیکٹیریا کے لیے اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے. اینٹی بائیوٹک کا آپ نے نام سنا ہوگا. تو یہ جتنی بھی اینٹی بائیوٹکس ہیں بیکٹیریا کو مارنے کے لیے. اچھا, جب بھی کوئی آپ کے پاس پیٹ خراب پیچش وغیرہ کے لیے آتا ہے
آپ نے اس میں 2 اینٹی بائیوٹک دینے ہیں. یہ جو ہے گرام پازیٹیو 2 قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں, اور جہاں تک آپ کی آنت والا مسئلہ ہے, یعنی منہ سے لے کے پخانے تک کوئی بھی مسئلہ ہو اس پورے سسٹم میں, تو آپ نے 2 اینٹی بائیوٹکیں دینی ہوتی ہیں. یہ اوپر والی گرام پازیٹیو ہے, 1 قسم کا بیکٹیریا مرے گی, اور یہ گرام نیگیٹو ہے, یہ دوسری قسم کا مارے گی. ایک ان میں سے دیں گے تو پورا کام نہیں ہوگا آپ کا, تو جراثیم اندر رہ جائیں گے. وہ بے شک کم ہو جائیں لیکن وہ پوری طرح مریں گے نہیں. اور کیونکہ ان پہ کسی نے اٹیک کیا ہے اینٹی بائیوٹک نے آ کے, تو وہ اب جس طرح انسان اپنے لیے حفاظتی بند تیار کرتا ہے, تو وہ جراثیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جب کوئی اینٹی بائیوٹک یا کوئی بھی چیز آ کے ان کو مارتی ہے, تو اگر تو وہ پورے نہیں مریں گے, تو جو بقایا بچ جائیں گے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کس قسم کا ہتھیار ہمارے خلاف آیا ہے, تو وہ اپنے اندر اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر لیتے ہیں, جس کو عام طور پہ ریزسٹنس کے نام میڈیکل کی فیلڈ میں لیا جاتا ہے. تو آپ نے جب بھی اینٹی بائیوٹک دینی ہے کسی بھی مرض کے لیے ہو 5 دن سے کم نہیں دینی. اینٹی بائیوٹک 5 دن سے کم نہیں دینی. باقی دوائیاں جو ہیں وہ آپ کی مرضی ہیں, 1 دن دیں, 2 دن دیں نہ دیں, لیکن اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ کم از کم آپ نے 5 دن دینی ہے, تاکہ وہ جتنے بیکٹیریا ہیں وہ سارے مر جائیں. اچھا, یہ کچھ میں نے ریڈ کلر سے لال رنگ سے لکھا ہے, یہ ان کے کیمیکل نیم فارمولے ہیں جو پوری دنیا میں اسی نام سے آپ کو ملے گا. اور یہ جو نیلے رنگ میں لکھا ہے یہ ٹریڈ نیم ہے, جیسے پاکستان میں ہمارے پنجاب میں اس نام سے آپ کو یہ دوائی مل جائے گی. جب بھی کوئی پیٹ وغیرہ خراب ہوتا ہے تو اس میں جو پہلے نمبر پہ آپ نے اینٹی بائیوٹک دینی ہے, یہ میں نے 2 لکھی ہیں, اور یہ اور ہے بیچ میں, ان 2 میں سے کوئی ایک دینی ہے, میں نے ادھر لکھا بھی ہوا ہے. یا یہ والی دیں گے یا یہ دیں گے, ٹھیک ہے. یہ 2 اس لیے لکھی ہیں کہ چلو وہ نہیں ملتی تو آپ دوسرا سالٹ اس کا لے لیں. گروپ اے کی ہے لیوو فلوکساسن ہے, یہ سپرو فلوکساسن ہے. گروپ اے کی ہے, صرف تھوڑا سا دونوں میں ڈفرنس ہے. یہ لیفلوکس کے نام سے, یہ نوویڈیٹ ابھی میں نے پیچھے دکھائی ہے آپ کو. یہ صبح شام آپ نے دینی ہے 5 سے 7 دن. اگر کسی کو ٹائیفائڈ ہے تو 21 دن کے لیے آپ نے دینی ہے. یہ ان 2 میں سے کوئی ایک دینی ہے. جو دوسرا گروپ ہے یہ 3 قسم کی ہم نے لکھی ہیں, یہ دونوں اس فارمولے کے جز ہیں. انٹیمیزول ڈی ایس کے نام سے آتی ہے. یہ دونوں فارمولہ جو ہے یہ میٹوڈین کے, اور یہ فلیجل مشہور ہے. یہ میٹرونیڈازول تینوں میں کامن ہے. اس میں ایک ہی چیز ہے, ایک ہی کیمیکل ہے فلیجل میں. ان 2 دوائیوں میں یہ 2 کیمیکل ہیں, ٹھیک ہے. ان میں سے بھی کوئی ایک آپ نے, یہ صبح دوپہر شام اس کی ڈوز ہے, اس کی ڈوز صبح شام, یہ آپ نے 5 سے 7 دن دینی ہے دونوں دوائیاں. اگر کسی کو پیٹ خراب ہے, پیچش ہے, عمر 13 سال سے زیادہ ہے. یہ تیسرے نمبر پہ اب وہ جو 2 ہیں وہ لازمی دینی ہے. اینٹی بائیوٹک آپ نے لازمی دینی ہے, وہ اپنا کام کرے گی 2 3 4 5 دن میں, لیکن لوگوں میں اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ وہ 4 دن انتظار کریں. تو اس کے لیے ساتھ کچھ ہم دوائیاں ایسی دیتے ہیں کہ جو مریض کو فوری آرام دے دے, مریض کو فوراً آرام دے دے, تاکہ مریض کہ ہاں مجھے اب پہلے سے بہتر ہے. تو یہ جو تیسرے نمبر پہ دوائی ہے یہ پیٹ درد کے لیے, یہ بسکوپان پلس کے نام سے مشہور ہے ایک دوائی. اس میں یہ 2 کیمیکل ہوتے ہیں, اور ایک یہ نیا کیمیکل آیا ہے نافورٹان یا سپاسفون کے نام سے, اس میں بھی یہ 2 کیمیکل ہیں. پیٹ درد ہو تو ان میں سے کوئی ایک آپ نے دینی ہے, صبح دوپہر شام. 1 دن دیں, 2 دن دیں, اس کے بعد حسب ضرورت کر دیں. درد ہو تو لے لیں, نہیں ہوتی تو نہ لیں, ٹھیک ہے. یہ ہے پیٹ درد کے لیے. اگر کسی کو پیٹ درد نہیں ہے, ایسے پیچش بھی ہوتے ہیں پیٹ درد نہیں ہوتی, تو آپ کو دینے کی ضرورت نہیں, لیکن وہ اوپر والی 2 آپ نے لازمی دینی. چوتھے نمبر پہ جو یہ لکھی ہوئی ہے یہ 3 دوائیاں ہیں. یہ ہیں دل خراب ہوتا ہے, قے آتی ہے, متلی ہوتی ہے, اس کے لیے ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو الٹی وغیرہ ویسے ہی آ رہی ہے, یا قے آ رہی ہے, یا دل خراب ہو رہا ہے کہ جی مجھے لگتا ہے الٹی آنے لگی ہے, اس صورت میں تو آپ نے دینی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو پیچھے یہ والی دوائی گزری ہے نا میٹرونیڈازول, یہ فلیجل ہو گئی, میٹوڈین,
یہ سخت قسم کا منہ کڑوا کرتی ہے، اتنا منہ کڑوا کر دیتی ہے عارضی طور پہ 4-5 دن کے لیے کہ آپ چینی کھائیں گے نا تو وہ بھی آپ کو کڑوی لگے گی۔ اس کی وجہ سے بھی پھر وہ کہتا ہے میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے الٹی سی آ رہی ہے یہ وہ، تو اس لیے اس کے ساتھ ہمیں یہ ایک دینی پڑتی ہے۔ اسٹیماٹیل کے نام سے آ رہا ہے سالٹ، میٹرومائڈ ہے، میگزولون ہے، گریوینیٹ ہے، یہ صبح دوپہر شام ہے، اس میں بھی حسب ضرورت ہے 1-2 دن لگاتار دے دیں، اس کے بعد حسب ضرورت دے دیں۔ یہ مشہور زمانہ پیراسیٹامول ہے۔ اگر کسی کو بخار ہے، جسم میں سر میں درد ہے، درد 2 قسم کے ہیں موٹے موٹے جو ہیں نا، ایک ہے سر میں درد، جسم میں درد کہیں بھی، اور ایک ہے پیٹ میں درد۔ پیٹ درد والی دوائی الگ ہے، باقی ہر قسم کے درد والی دوائی الگ۔ پیٹ میں اگر درد ہوگا تو آپ نے یہی والا سالٹ دینا ہے، ہائیوسین یا فلوروگلوسینول، ٹھیک ہے، ان بسکوپان کے وغیرہ نام سے آ جاتا ہے۔ پیٹ درد کے لیے یہی دینا پڑے گا آپ کو۔ یہ والا اگر آپ کے سر میں درد ہے، آپ کے کہیں اور درد ہے، کمر میں درد ہے، اس نے ادھر کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ پیراسیٹامول ہے، پیناڈول کالپول کے نام سے آتی ہے، یہ بخار کے لیے بھی ہے، اور جسم میں کہیں بھی آپ کو درد ہو تو آپ یہ والی گولی دے سکتے ہیں۔ عام طور پہ ہم اگر بخار ہو تو 2 صبح دوپہر شام دیتے ہیں۔ اگر بخار بہت زیادہ ہے، 102 سے اوپر ہے، تو آپ ہر 3 گھنٹے بعد 2 گولیاں پیناڈول کی یا کالپول کی یا پیراسیٹامول کی اس وقت تک دے سکتے ہیں جب تک وہ بخار ٹوٹ نہیں جاتا، یعنی 100 تک نہیں آ جاتا، 9900 تک۔ اس کے بعد آپ پھر اس کو صبح دوپہر شام کر دیں گے۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب بھی 102 سے اوپر بخار ہوگا تو وہ لازمی ایک بار نیچے جا کے پھر تھوڑا سا اوپر آئے گا۔ یہ بہت ایک اہم چیز ہے جس کو لوگ جو ہیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کسی کو کچھ بھی نہ دیں، اس کو پیچش لگے ہی ہوئے ہیں، بس لگے جا رہے ہیں، پانی بہتا جا رہا ہے، اتنے ہیں پانی جیسے پیچش، جب تک یہ آپ ORS اس کو دیتے رہیں گے، پانی اور نمکیات کی کمی سے وہ نہیں مرے گا، کسی اور وجہ سے مر جائے تو اور بات، لیکن پانی اور نمکیات کی کمی کی وجہ سے نہیں مرے گا۔ لیکن لازم یہ ہے کہ جتنے آپ کے موشن آ رہے ہیں، جتنا پانی نکل رہا ہے، اس سے زیادہ آپ نے دینا۔ تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بس ORS ہی پلانا ہے، اس کو پلائی جائیں، جتنا زیادہ ہو سکے پلائیں۔ بلکہ آج کل جو حبس وغیرہ کا موسم ہے اس میں بھی پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، پھر کئی بار ہوتا ہے دردیں وغیرہ جسم میں محسوس ہوتی ہیں، طبیعت خراب رہتی ہے۔ اگر آپ اس موسم میں ORS کا مستقل استعمال کریں گے تو آپ کو تھکاوٹ بھی کم ہوگی، اور جو آپ کے نمکیات ضائع ہونے سے جو مسئلے ہوں گے، جس میں پیٹ درد بھی آپ کو ہو سکتی ہے، جسم میں درد ہو سکتی ہے، گھبراہٹ ہو سکتی ہے، چکر آ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ORS کی وجہ سے نہیں ہوں۔ تو ORS جو ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے، خاص طور پہ بچوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہے۔ بڑوں میں تو پھر بھی کچھ ہوتی ہے طاقت، وہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں ORS سب سے اہم چیز ہے جو آپ نے دینی ہے۔ اچھا، یہ تو تھا ابھی تک مین چیزیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب موشن آ رہے ہیں تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح رک جائیں، کسی کوئی ایسی دوائی دی جائے کہ موشن آنے میرے بند ہو جائیں، نارمل ہو جائے۔ یہ کچھ ہوتی ہیں پروبایوٹکس کا مطلب ہے کچھ جراثیم ہی ہوتے ہیں، لیکن اس قسم کے ہوتے ہیں جو جسم کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ باہر سے یہ 2 قسم کے آپ کو آرام سے، ایک سمیکٹا ہے، انفلور ہے، وہ مل جاتے ہیں، پانی میں ڈال کے آپ نے یا دہی میں ڈال کے استعمال کرنے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پیچز کو وہ نارمل کر دے گا، لیکن ٹائم لے گا۔ اور اگر وہ نہ ملیں تو یہ پھر گولیاں آ رہی ہیں، انٹاکس پی ہو گئی، انٹیسٹوپان، ایموڈیم، یہ بہت مشہور گولیاں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آپ جو ہیں ہر پتلے پخانے کے بعد 2 آپ نے دینی ہے، اور اس وقت تک دینی ہے جب تک پخانہ نارمل نہیں ہو جاتا، اس سے زیادہ نہیں دینی آپ، کیونکہ زیادہ دیں گے تو یہ قبض کر دے، بالکل بند کر دے گا۔ یہ اوپر والے یہ کام نہیں کرتے، بند کرنے والا نا بہت کم ہے کہ یہ کریں، لیکن یہ گولیاں جو ہیں انہوں نے بالکل بند کر دینا ہے۔ تو آپ نے اس وقت تک دینا ہے جب تک آپ مریض کا جو پخانہ نارمل نہیں ہو جاتا۔ نارمل کے بعد آپ نے یہ والی دوائیاں نہیں دینی۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے وہی استعمال کرنی ہے. لیکن اگر کوئی ایمرجنسی ہو روکنے کی تو یہ والی ہیں جو فوراً جو ہے آپ کو جلدی اثر کریں گی اور فوراً روکیں گی. تو ہر پتلا پخانہ آنے کے بعد 2 گولی آپ نے دینی, جو 8-10 جتنی بھی لگتی ہیں نا لگا دینی ہے. تو وہ 2-4 گھنٹے میں آپ کو نا لمٹ میں لے آئے گا. خوراک میں آپ نے گھر کا صاف ستھرا کھانا دینا ہے, باہر کا کھانا نہیں دینا. برتن اور دیگر صفائی کا خیال رکھنا ہے. نرم غذا ہے, کیلا, کھچڑی, رس وغیرہ وہ دینے ہیں. پانی میں دار چینی اور الائچی وغیرہ پودینہ ڈال کے ابال کے ٹھنڈا ہونے کے لیے دے سکتے ہیں. ٹھنڈا ہو جائے تو یہ پانی آپ دے سکتے ہیں. لیکن یہ ORS کا متبادل نہیں ہے, لیکن یہ پیٹ کو ٹھیک کرنے, لوز موشن ٹھیک کرنے میں کام آتا ہے. اسپغول ایک کام کی چیز ہے. یہ آپ کا پخانہ روکتی بھی ہے, اور اگر قبض ہوئی ہو تو پخانہ لانے کے بھی کام آتی ہے. صرف اس کا طریقہ استعمال تھوڑا سا مختلف ہے. اگر آپ کے موشن زیادہ آ رہے ہیں تو آپ نے اسپغول زیادہ لینا ہے, پانی بہت تھوڑا لینا ہے. یہ اندر جائے گی اور جتنا پانی ہوگا اس کو جذب کر کے پھول جائے گی. تو پانی جب کم ہو جائے گا تو موشن خود ہی پتلے سے نارمل کی طرف آئے گا. اور اگر کسی کو قبض ہو گئی ہے تو آپ نے یہ منہ میں رکھ کے اوپر سے 2-4 گلاس پانی پی لینا ہے. اب یہ اندر جا کے پھولے گا, پانی زیادہ ہوگا, وہ دائیں بائیں میں چلا جائے گا اور پخانہ جو سخت ہوا ہوا ہے وہ نرم ہو جائے گا. تو یہاں پہ کیونکہ ہم جو ہے پیٹ خراب کے لیے دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے پانی زیادہ نہیں پینا. اچھا, یہ ایک جو مین مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی کو قے آ رہی ہو تو آپ جو بھی دوائی اس کو کھلائیں گے وہ تو قے آئے گی, وہ باہر چلی جائے گی دوائی. تو وہ دوائی ظاہر ہے معدے میں کوئی آدھا گھنٹہ رکے گی تو وہاں سے ہضم ہوگی نا, تو وہ تو اندر رکنے نہیں دے رہے, وہ فوراً الٹی آ جاتی ہے. ایسی صورت میں دوائی دینے کا کوئی فائدہ نہیں, بالکل بھی دوائی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب سے پہلے اس کو قے والی ایک گولی کھلائیں, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ انتظار کریں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو قے نہیں آئی, ٹھیک ہے, تھوڑا سا کچھ کھلا پلا کے دیکھ لیں, تو پھر آپ باقی دوائی دے دیں. اگر اس کی قے کسی صورت بند نہیں ہو رہی تو پھر انجیکشن ہی لگے گا. آپ کو منہ سے دوائی نہ کھلائیں اس کو, آپ اس کو کہیں لے کے جائیں اور اس کو انجیکشن لگوائیں تاکہ اس کی قے بند ہو. اس کے بعد آپ نے اس کو کچھ دینا. باقی یہ پیچز جتنے بھی ہوں, پتلے ہوں, پانی جیسے ہوں, پانی اور نمکیات, جب تک آپ ORS دے رہے ہیں نا وافر مقدار میں, تو آپ نے اتنی دیر پانی نمکیات کی فکر نہیں کرنا, لیکن دینا وافر مقدار میں. جتنے آپ کے موشن آ رہے ہیں اس سے زیادہ دینا ہے آپ. اچھا, اگر کسی کا پیٹ وغیرہ خراب ہے, موشن آ رہے ہیں لیکن ساتھ میں یہ والی علامتیں میں سے کوئی آ رہی ہے, تو پھر آپ نے اس پہ تجربہ نہیں کرنا, پھر آپ نے اس کو ہاسپٹل لے جانا. ٹھیک. ایک تو اگر آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جگر میں سوزش ہو رہی ہو, جرکان ہو رہا ہو, تو اس میں آپ نے اس طرح دوائیاں نہیں دینی, کیونکہ دوائیاں جو ہیں بعض ایسی ہوتی ہیں جو جگر کے راستے خارج ہوتی ہیں. تو آپ اگر اپنی کوئی دوائی اس طرح دیں گے تو وہ جگر پہ بوجھ پڑے گا مزید اس کی صفائی کے لیے, تو وہ پہلے سوجا ہوا ہے وہ مزید سوج جائے گا. اسی طرح اگر پخانہ بالکل بند ہے اور ہوا خارج نہیں ہو رہی تو یہ ایک بہت خطرناک علامت ہے. اس میں بھی آپ نے اس کو منہ سے کچھ بھی نہیں دینا, پانی بھی نہیں دینا. ٹھیک ہے. یہ والی صورتحال عام طور پہ یا تو وہ ناک میں نالی ڈال کے معدے میں اس سے وہ صفائی کرتے ہیں, اور اس سے بھی نہ ہو تو پھر اس کا آپریشن ہوتا ہے. تو اگر پخانہ بھی بند ہے اور ہوا بھی خارج نہیں ہو رہی, جب بھی کوئی کہے نا قبض ہوئی ہے مجھے 2 دن 3 دن 4 دن سے پوچھیں پخانہ ہوا خارج ہو رہی ہے کہ نہیں. اگر وہ کہے ہوا خارج ہو رہی ہے تو آپ پھر سکون سے آپ دوائی دے سکتے. ٹھیک ہے. اگر وہ کہے نا ہوا خارج نہیں ہو رہی, پھر اس سے پوچھیں تھوڑی سی بھی نہیں ہو رہی, تو وہ کہے, کئی بار مریض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں تھوڑی سی تو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ ذرا شرماتے ہیں وہ بتانے میں. تو اگر اس کی ہوا خارج ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ راستہ پورا بند نہیں ہے, راستہ چالو ہے, راستہ چل رہا ہے, اسی لیے ہوا خارج ہو رہی ہے. لیکن پخانہ نہیں آ رہا, قبض ہو گئی یا جو بھی مسئلہ ہوگا, تو اب آپ اس کو قبض کی دوائی دے سکتے ہیں قبض کھولنے کے لیے. لیکن اگر اس کی ہوا بھی بند ہے, یہ خطرناک علامت ہے, تو اس میں آپ نے اس کو فوراً ہاسپٹل ایمرجنسی لے جانا.
اسی طرح اگر کوئی ناقابل برداشت شدید قسم کی پیٹ میں درد ہے، وہ کسی طرح قابو میں ہی نہیں آ رہی، تو پھر بھی آپ نے اس کو ہاسپٹل لے جانا۔ پانی کی بہت زیادہ کمی ہے، پانی کی کمی کے لیے نا اس طرح جلد کو ایسے پکڑ کے دیکھتے ہیں، یہ جلد کو ایسے کرے نا تو چھوڑیں گے ساتھ ہی یہ واپس چلی جاتی، ٹھیک ہے۔ یہ پیٹ کی جلد اور یہ ماتھے کی جلد پہ خاص طور پہ آپ نے دیکھنا ہے، اگر تو وہ فوراً واپس چلی جاتی ہے، پانی پورا ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ کئی بار ہوتی ہے وہ بالکل ایسے آرام آرام سے جا رہی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پانی کی کمی، اور اگر بہت ہی سلو جا رہی ہو تو پانی کی زیادہ کمی، تو اس صورت میں بھی آپ اس کو ضرورت ہوگی کہ ڈرپ وغیرہ لگائی جائے۔ اسی طرح اگر بلڈ پریشر کافی کم ہو گیا آپ کا نا، تو بلڈ پریشر اتنے آرام سے کم نہیں ہوتا۔ بلڈ پریشر کم ہونے کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ نمکیات اور پانی کی کمی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ بھی اس کو ڈرپ کی ضرورت ہوگی، خالی دوائیوں سے کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح اگر وہ بے ہوش ہو گیا پھر تو منہ سے دوائی لے ہی نہیں سکتا، اور بے ہوشی کی کوئی بھی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور بے ہوشی کا یہ مطلب بھی ہے کہ پانی نمکیات بہت زیادہ نکل گئے، اتنے زیادہ نکل گئے ہیں کہ اب بندہ اپنے ہوش میں نہیں رہا۔ اسی طرح اگر قے نہیں رک رہی، کسی بھی طرح آپ نے گولی وغیرہ دی ہے لیکن اس کی قے نہیں رک رہی، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اب آپ کے ہاتھ میں یہ کام نہیں ہے، اس کو انجیکشن ہی لگے گا ہر صورت میں۔ جب تک قے نہیں رکے گی منہ سے آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے، نہ کھانے کو دے سکتے ہیں، وہ بھی باہر نکل جائے گا، کوئی دوائی دیں گے وہ بھی نکل جائے گا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی بچہ ہو اور وہ اس کو آپ نے دوا دی ہے اور وہ اس کے باوجود روتا ہی جا رہا ہے اور بے چین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منہ سے بتا تو نہیں سکتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو بے چینی اور رونا بہت زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ اب ہے 13 سال سے جو کم عمر بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، ان کے لیے یہ ایک سالٹ ہے سیفکزیم، عام طور پہ یہی استعمال ہوتا ہے، سپروفلوکساسین وغیرہ نہیں استعمال ہوتی، نہ آپ نے وہ بچوں میں دینی ہے، بچوں میں دینا وہ ایک میڈیکل میں قانوناً جرم ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ابھی پورے اعضاء نہیں بنے ہوتے، وہ ان کے گردے شردے اڑائے گا اور ساری زندگی کے لیے ان کو عذاب پڑ دے گا، تو اس کے لیے یہی والا ایک سالٹ ہے جو ریکمینڈڈ ہے۔ یہ کیریسیف کے نام سے بھی آتا ہے اور ڈی ایس کے نام، ڈی ایس کا مطلب ہے ڈبل سٹرینتھ۔ کیریسیف میں 100 ملی گرام ہے، 5 ایم ایل ہوتا ہے، ایک چائے کی چمچ، ایک چائے کی چمچ 5 ایم ایل کی ہوتی ہے۔ اس 100 ملی گرام پر 5 ایم ایل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دوائی تیار کر کے ایک چائے کی چمچ میں ڈال کے اس کو دیں گے، ایک چائے کی چمچ، تو اس کے اندر 100 ملی گرام چلی جائے گی، ٹھیک ہو گئی۔ ڈی ایس کا مطلب ہے ڈبل ڈوز، اس کے ایک چائے کے چمچ میں 200 ملی گرام، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 5 سے 7 دن وہی دینی ہے، اینٹی بائیوٹک ہے، اور عمر کے حساب سے ہے، اگر وہ 5-6 سال تک ہے تو آپ نے یہ سمپل والی دینی ہے، 6 سال سے زیادہ ہے آپ نے ڈی ایس دے دینی ڈبل والی۔ اگر آپ کو ڈی ایس نہیں ملتی تو یہ اس کے 2 چمچ پلا دینے، اس کے برابر ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ نہیں ملتی، بچہ چھوٹا ہے، اس کا آدھا چمچ پلا دینا ہے، وہ 100 خود ہی ہو جائے گی، ٹھیک۔ دوسرا یہ فلیجل والا سالٹ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، نیا سالٹ آیا ہے زیٹو کے نام سے، یہ بھی اینٹی بائیوٹک ہے، یہ بھی اینٹی بائیوٹک ہے، یہ دونوں آپ نے لازمی دینی ہے، اور وہ بھی 5 سے 7 دن دینی۔ اس کے علاوہ باقی جتنی دوائیاں ہیں وہ صرف اس کو بہتر کرنے کے لیے، موقع کا آرام دینے کے لیے، یہ ہے مستقل آرام کے لیے جنہوں نے بیماری کی جڑ ختم کرنی، باقی صرف عارضی طور پہ موقع کا آرام۔ وہاں پہ پیٹ درد کے لیے ہم نے وہ بسکوپان پلس اور فلوروگروسینول وغیرہ دی تھی۔ بچوں میں پیٹ درد کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ گیس ہے، اس میں پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے، گیس کی وجہ سے وہ مروڑ سے اٹھتے ہیں، وہ بچہ روتا ہے۔ اس میں ہم اس طرح کی دوائیاں نہیں دیتے، عام طور پہ یہ بریک کولک ڈراپس عام مل جاتے ہیں، جتنے کلو کا بچہ ہو اتنے قطرے اس کو پلاتے، صبح دوپہر شام، ٹھیک ہے۔ 5 کلو کا ہے 5 قطرے دے دیں، 10 کلو کا ہے 10 قطرے دے دیں، وزن کے حساب سے آپ نے دے دیں۔ دوسرا یہ گیوسکون ہے اور ڈائمیکو ہے، یہ بھی معدے میں گیس وغیرہ کو کم کرنے کے کام آتے ہیں۔
تو شروع میں آپ نے یہی آزمانے ہیں، اسی کو ہی دینا ہے، اسی سے اس کی پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گی۔ البتہ اگر بچہ کو 6-7 سال سے بڑا ہے تو اس میں یہ آپ بسکوپان کی آدھی گولی دے سکتے ہیں۔ 6-7 سال سے کم ہے تو اس میں آپ نے بس یہی دینا۔ یہ بریک کولک ڈراپس ہے، یہ بھی کر دیتی ہے، آرام سے درد ختم ہو جاتا ہے بالکل تھوڑی دیر میں۔ یہ 1-2 دن آپ لازمی دیں گے، کیونکہ جو جراثیم کا اتنا مرنا کہ وہ اپنا کام چھوڑ دیں، اس میں 1-2 دن لگیں گے ان کو۔ اس کے بعد پھر آپ اگر ضرورت ہو تو دیں، نہیں ضرورت تو نہ دیں۔ یہ اگر کہہ آ رہی ہے تو سیرپ وہی میٹومائڈ اور گریوینیٹ کے نام سے آ رہا ہے، ان کے فارمولے پیچھے گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دل خراب، چکر، متلی، الٹی کا کوئی بھی ہے، 1-2 دن آپ نے دینے ہیں، اس کے بعد آپ نے حسب ضرورت دینا۔ یہ پیراسیٹامول، کالپول، پیناڈول کا شربت آ رہا ہے، یہ بھی اسی طرح ہے، ویسے استعمال کرنا ہے، بڑوں میں گولی ہے، بچوں میں شربت، ٹھیک۔ ایک اس میں ہم نے ڈالی ہے پانی کی پٹیاں۔ پانی کی پٹیوں کا طریقہ ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، پانی میں ڈالتے ہیں، پٹی نچوڑتے ہیں، یہ اوپر رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ نے اس کو گیلا کرنا ہے، چاہے وہ پانی کا ایسے اوپر پانی بہا دیں، عام ٹوٹی کا پانی، ٹھنڈا پانی نہیں، عام سادہ پانی اس کے پیٹ پہ، ٹانگوں پہ، سر پہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ یا اگر پٹی ہی لگانی ہے تو وہ پانی اس سے نچوڑنا نہیں ہے، بالکل پانی ٹپک رہا ہو تھر تھر کر کے، پھر آپ نے اس کے اوپر ماتھے پہ رکھ سکتے ہیں، ورنہ اس کو نچوڑنا ہے تو بچے کے اوپر نچوڑیں یا مریض کے اوپر نچوڑیں۔ جو بہت تیز بخار، اس پٹی سے کبھی برف کے اوپر آپ پٹی ڈال دیتے ہیں گیلی، تو برف کیا کرتی ہے پھر، وہ وہیں پہ رہتی ہے، اس کا درجہ حرارت تبدیل نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ خالی پٹی نچوڑ کے رکھ دیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کرے گی، آپ نے اس کو گیلا کرنا ہے۔ پانی کی پٹیوں سے مراد ہے بالکل گیلی پٹیاں ہوں اور پانی بہت زیادہ ٹپک رہا ہو اس میں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی بار بار آپ نے تبدیل کرنی ہے، اور صحیح چیز یہ ہے کہ آپ اس کو گیلا کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہلانے میں ڈر لگ رہا ہے تو اس کی ٹانگیں، پیٹ، ماتھا، اس کو گیلا کر دیں، گردن گیلی کر دیں۔ خاص طور پہ بچوں میں 103-4 بخار ہو تو یہ کام لازمی کرنا، یہ آپ کا بخار جلدی توڑے گا۔ اور ہلکا سا پنکھا چلتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، اے سی میں نہیں ڈالنا، لیکن پنکھا ہلکا چلتا رہے، کیونکہ ہوا سے ہی ویپورائزیشن ہونی ہے، ہوا نے ہی پانی کو خشک کرنا ہے، اور پانی نے درجہ حرارت کھینچنا ہے اندر سے، ٹھیک۔ او آر ایس آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بچوں کو لازمی دینا ہے۔ بعض اوقات بچوں کا پخانہ صرف او آر ایس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کو موشن لگے ہیں، اس کو بخار وغیرہ کچھ نہیں ہے، اینٹی بائیوٹک دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف او آر ایس پلانا شروع کر دیں، 1-8 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اینٹی بائیوٹک، بخار، جو آپ کا بخار ہے وہ انفیکشن کی سب سے بڑی علامت ہے۔ انفیکشن ہوئی ہے، اس کے ساتھ بخار ضرور ہوگا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو۔ تو اگر بچہ ہے اس کو بخار نہیں ہو رہا، اس کو اینٹی بائیوٹک دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ صرف او آر ایس دیں تو اسی سے اس کا کام چل جائے گا۔ پیٹ تھوڑا بہت جو خراب ہوگا وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، صرف او آر ایس۔ اور موشن روکنے کے لیے گولیاں جو ہم نے دی تھی، وہ سالٹ آپ نے کوئی نہیں دینا، یہی 2 ہیں، اور اس کو ہی آپ نے پانی یا دہی میں یا خوراک میں ملا کے اس کو دے دینا ہے۔ اگر موشن بہت زیادہ پانی جیسے ہیں تو ان میں سے کوئی دینا ہے۔ خدا خوراک اور ہدایات ساری وہی ہیں جو اوپر ہم نے بڑوں کے نسخے میں آپ کو بتا دی ہیں۔ اچھا، اس پہ تو رنگ سے ہی نظر نہیں آ رہا، یہ 2 قسم کی تصویریں میں نے لگائی ہیں گلے خراب کے لیے نا۔ عام طور پہ یہ جو آپ کے ٹونسل ہوتے ہیں اور گلے کا یہ حصہ جو ادھر سے نظر آئے گا آپ کو سیدھا، یہ نارمل کی تصویر ہے، اس میں ابھی صحیح نظر نہیں آ رہا۔ اسی رنگ کا، گلابی رنگ کا آپ کا اندر سے ہوتا ہے جو حلق ہوتا ہے، جب بھی اس میں کوئی انفیکشن آئے گی تو وہ گلابی سے لالگی کی طرف جائے گا، رنگ اس کا لال ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور بعض کا یہ جو سوجیں یہاں پہ آپ کو ٹونسل نظر نہ آنے کے برابر ہے، یہاں پہ یہ سوج کے باہر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
اوپر یہاں پہ ان کے پیلے پیلے وہ بھی ہیں نشان بنے ہوئے ہیں، وہ ہوتے ہیں اگر پیپ بنی ہوں. یہ اگلے میں آپ کو یہ نالیاں شاید نظر آ رہی ہوں. یہ جو نالیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ عام طور پہ نظر نہیں آتی. یہ جتنی بھی نالیاں یہاں پہ نیلی نیلی نظر آ رہی ہیں، یہ عام طور پہ آپ کو نظر نہیں آتی. لیکن جب کوئی انفیکشن ہے، بخار ہے، کچھ گلا خراب ہو رہا ہے، تو وہ کیونکہ بلڈ سپلائی اس ایریا کی بڑھ جاتی ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ لال لال نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک آپ کو مطلب گلا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. یہ جو وائٹ ادھر نظر آ رہا ہے نا، یہ دراصل یلو ہے، پیلے رنگ کا ہے، سفید نہیں ہے، پیلا ہے، اور یہ پیپ پڑی ہوئی ہے. یہ ٹونسل میں اتنی زیادہ وہاں انفیکشن ہوئی ہے کہ پیپ پڑ گئی ہے. پیپ آپ کو جہاں بھی پڑے جسم میں، جب تک پیپ نہیں نکلے گی دوائی دینے کا فائدہ نہیں ہوگا یا بہت کم ہوگا. جہاں بھی جسم میں پیپ پڑ جائے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو نکالنا ہے. کنویں میں کتا اگر گر جائے تو پہلے کتا نکالیں گے، تو پھر پانی نکالیں گے تو کنواں پاک ہوگا. ویسے آپ پانی نکالتے رہیں گے، وہ کتا اندر ہی رہے گا تو پانی پاک نہیں ہونا. اسی طرح یہ آپ نے یہاں سے پیپ نکالنی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ہی نکالیں گے، آپ نے نہیں نکالنا کیونکہ یہ بڑا نازک ایریا ہے. وہ آپ اس کو چھیڑ چھاڑ اول تو کرنے کو ہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے. وہ ادھر سے وہ ڈال کے نا اس کو زور سے دباتے ہیں، پیپ نکل آتی. دبانا ہے صرف ان کو دائیں بائیں دبانا ہے زور سے، کسی لوہے کی چیز سے، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا جس سے زبان دبا کے تو دیکھتے ہیں، اسی کو وہ ایسے کر کے دباتے ہیں، وہ پیپ آ جاتی باہر. لیکن آپ نے یہ کوشش نہیں کرنی. لیکن یہ میں صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ انفیکشن ہے، اتنی زیادہ انفیکشن ہے کہ پیپ باہر تک آ گئی ہے اس کی. اچھا، اس میں بھی گلا خراب ہے تو یہ میں نے بہت ساری آپ کو اینٹی بایوٹک لکھ دی ہیں. ان کے یہ ریڈ والے جو ہیں یہ کیمیکل نیم ہیں، اور یہ ان کے جو ہیں ٹریڈ نیم ہے جس نام سے نیلے والی بازار میں آ رہی. ان سب میں سے کوئی ایک آپ نے دینی ہے 5 سے 7 دن، ٹھیک ہے. ہلکا نزلہ زکام بخار گلا خراب ہے تو کوئی ایک دینی ہے، صبح شام ہے، یہ صرف ایک ٹائم دینی ہے، ٹھیک ہے. یہ والی بھی ایک ٹائم دینی ہے، یہ صبح دوپہر شام ہے. وہ ڈوز ہر ایک کی آگے لکھی ہوئی ہے. اگر مسئلہ ہلکا نہیں ہے، زیادہ ہے، ٹھیک ہے، بخار شدید ہے، زیادہ مسئلہ ہے، تو ان کے ساتھ یہ دوسری اینٹی بایوٹک آپ نے دینی. یہ والی زیادہ بہتر ہے، یہ جو نیچے لکھی سیفسپان وہ فکس کے نام سے آتی ہے. ایک ہی کیپسول آپ نے دینا ہے رات کو 4-5 دن، یا اس کی جگہ یہ دوسرا سالٹ یہ دے سکتے ہیں. تو مسئلہ زیادہ ہو تو اوپر والی دوائی کے ساتھ ملا کے یہ دوسری دوائی دینی ہے. اگر کم ہے تو پھر آپ نے دوسری نہیں دینی. اچھا، یہ کچھ کمبینیشن دوائیاں آتی ہیں، لوگوں کو ہوتا ہے مسئلہ کہ ہمیں زیادہ گولیاں نہ کھانی پڑے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، اگر ہمیں ویسے دینا پڑے تو یہ دوائی بھی دینی پڑے گی، یہ بھی دینی پڑے گی. 2 گولیاں یہ ہوں گی، 1 گولی یہ ہوگی، 3 گولیاں ہو گئیں. اس کی جگہ پہ انہوں نے ایک ہی گولی بنا دی ہے. پینڈول CF دے دیں یا کولڈین دے دیں، ایرینیک فورٹ دے دیں. خالی ایرینیک نہیں دینی، فورٹ دینی ہے. تو یہ ایک صبح دوپہر شام دیں. ان میں 3 سالٹ ہیں، اس میں 4 سالٹ ہیں، اس میں 2 سالٹ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی ایک لیکچر ہے، وہ کل ہوگا. اچھا چلیں، تو ان میں سے کوئی ایک آپ نے دینی ہے. اور اگر ان میں سے وہ نہیں ملتی تو ان 2 میں سے ملا کے ایک یہ آپ نے پیراسیٹامول دینی ہے. ان 3 میں سے کوئی ایک آپ نے دے دینی. سانس تنگ ہو اور سیٹی کی آواز آ رہی ہو بیچ میں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو نیبولائز کرانا ہے. وہ بھاپ دیتے ہیں وہ دوائی ڈال کے، جس سے سانس کی جو نالی تنگ ہوئی ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے. وہ اگر آپ کے پاس بھاپ ہو تو ان 2 میں سے آگے وہ میں بتاتا ہوں پھر نیبولائزر کی دوائی ہوتی ہے وہ دینی ہے. اور ساتھ ان میں سے کوئی ایک گولی دے دیں گے آپ صبح دوپہر شام. یہ والی جو ہے یہ بھی آپ کا سانس کی تنگ نالی کو ٹھیک کرتی ہے. یہ بھی ایک خاص قسم کی اینٹی ہسٹامین ہے جو ماس سیل اسٹیبلائزر ہے. اس کو
بھی آپ نے اگر گلا وغیرہ بہت زیادہ خراب ہے, الرجی ہے ساتھ, ناک سے پانی بہہ رہا ہے, آنکھیں جو ہیں لال ہو رہی ہیں, پانی آ رہا ہے, اس میں آپ نے یہ ساتھ ایک دے دینی ہے پانی. جب بھی کوئی گلا وغیرہ خراب ہو, وکس بام ہوتی ہیں, آپ نے اس کو گلے پہ چھاتی پہ مالش کرنا ہے. گلے پہ مالش جب بھی کرنی ہے اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے, ایسے نہیں کرنا. یہاں پہ ایک ویگس نرو ہوتی ہے, وہ اگر ایکٹیویٹ ہو گئی نا تو وہ جان لیوا ہوگی. آپ نے ایک اس سائڈ پہ ایک اس سائڈ پہ, دونوں کو ایکٹیو نہیں کرنا. گلے پہ جب بھی کرنا ہے پہلے ایک سائڈ پہ کریں, اس کے بعد آپ کچھ دیر رک جائیں, تھوڑی دیر بعد دوسری سائڈ پہ کریں. ٹھیک, گلے پہ ہمیشہ ایسے کرنا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے گلے کی ایک سائڈ پہ کریں, پھر چھاتی پہ کریں, پھر پیچھے کریں, اس کے بعد گلے کی دوسری سائڈ پہ کریں. تو یہ وکس بام جو ہے یہ بہت اچھی ہے. تھوڑی سی ناک پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ, اس میں بہت تیز خوشبو ہوتی ہے, وہ بھی سانس کی نالی کھول دیتی ہے. اگر دل خراب وغیرہ ہو تو وہی دوائیاں پیچھے ہیں, وہی بھی دینی ہے آپ نے. تھوک وغیرہ نگلنے میں مشکل ہے, اور اسٹیپسل کی گولی آپ اس کو دے سکتے ہیں ساتھ. کھانسی کے جو شربت لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک, اس میں 4-5 چیزیں ہیں, اس میں 3 ہیں, اس میں ایک ہی ہے. کوئی بھی ایک شربت آپ نے 2 چمچ صبح دوپہر شام دے دینا. کھٹی ٹھنڈی چیز سے, سردی سے پرہیز کرنی ہے. غرارے کرنے ہیں وہ نمک سے بھی کر سکتے ہیں, لسٹرین وغیرہ سے بھی کر سکتے ہیں, اور پرہیز کرنی ہے. جو نابالغ بچے ہیں اس میں وہی سیفکزیم سالٹ ہے. ان میں سے کوئی بھی ایک, یہ جو سیفکزیم کیریسیف ہے نا, یہ بچوں کے لیے ایک نام یاد رکھ لیں بس, کیریسیف یا سیفکزیم. یہ سالٹ جو ہے ان کے 90% جراثیم کو ختم کرتا ہے. تو بس یہ ہے, آپ اپنے پاس رکھیں, آرام سے آپ کو مل بھی جائے گا. اگر یہ نہیں ملتا تو آگمنٹن دے دیں, کوئی اور دے دیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ آپ کو آرام سے مل جاتا ہے. اس کا طریقہ وہی ہے جو پہلے بتایا. بخار وغیرہ تو پیراسیٹامول دے دیں. اینٹی ہسٹامین آپ نے دینی ہے اس میں, خارش کے لیے, الرجی کے لیے. آپ نے جب بھی گلا خراب ہو یا چھاتی خراب ہو اینٹی ہسٹامین دینی ہے آپ. ان میں سے کوئی بھی ایک شربت آپ دے سکتے ہیں. ریجکس ہے, زیروٹیک ہے, عام طور پہ یہ مشہور ہے اور یہی دیا جاتا ہے. اچھا, اگر کوئی پیشاب میں جلن ہے, گردے وغیرہ میں تکلیف آ رہی ہے, ایک آپ نے اینٹی بائیوٹک دینی ہے, یہ وہی ہے پیچھے گزری 5-7 دن. ایک آپ نے یہ والا پیٹ درد کے لیے دینا ہے. پیٹ درد اور گردے کی درد کے لیے ہائیوسین ہوتی ہے, جسم میں باقی دردوں کے لیے پیراسیٹامول. اگر آپ ہائیوسین نہیں دیں گے تو پیٹ کا درد اور گردے کا درد ختم نہیں ہوگا, چاہے اس کو جتنی مرضی پیناڈول پیراسیٹامول کھلا لیں. تو جب بھی کوئی پیشاب والا راستے کا انفیکشن ہو یا اس کے پیٹ میں درد ہے تو آپ نے یہ والا سالٹ, ہائیوسین ہو گیا یا اینافورٹان ہو گیا, سپاسفور, ان میں سے کوئی ایک ضرور دینا ہے. وہی دل خراب, چکر متری, الٹی کیا ہے تو وہی دینا ہے. بخار ہے تو یہ دے دینا ہے. درد ہے تو یہ ڈائکلوفینیک, ڈائکلوران بھی دے سکتے ہیں آپ. گردے میں درد آتی ہے نا, کئی بار گردے میں درد ہو رہی ہوتی ہے, یہ آپ نے یہ سارا نسخہ آپ نے دینا ہے. گردے کی درد میں کیک کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے, اس میں آپ نے یہ مس نہیں کرنی کوئی بھی. یہ سارے کا سارا نسخہ دینا ہے آپ نے. پیشاب میں جب بھی انفیکشن ہوگی نا, اس کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور وہ جلن ہوتی ہے بہت زیادہ. تو یہ ایک سٹرالکا کے نام سے آتا ہے شربت. یہ 2 چمچ ایک گلاس پانی میں گھولنے, صبح دوپہر شام اس کو دینا ایک گلاس. تو اس سے اس کی جلن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. باقی اگر درد زیادہ ہے اور پیشاب بند ہو رہا ہے, کہہ بند نہیں ہو رہی, تو وہ آپ نے اس کو ہاسپٹل لے جانا. 13 سال سے عمر اگر پیشاب کی انفیکشن بچوں میں ہو گئی تو وہ گلے خراب والا جو نسخہ ہے نا, بچوں کو آپ نے وہی دے دینا ہے, اور کسی ڈاکٹر کو بچوں والے کو چیک کروا لینا. سر درد جب بھی ہو کسی کو, کوئی اور وجہ نہ ہو, بلڈ پریشر وغیرہ اس کا ہائی نہیں ہے, ایک تو بلڈ پریشر چیک کریں گے, ٹھیک ہے. اس کی نظر اگر کمزور ہے وہ دیکھیں گے. بخار ہے, عام طور پہ یہ 2-3 بڑی وجوہات ہیں سر درد کی. ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو سر درد میں ہمیشہ آپ نے 2 چیزیں دینی ہیں.
ایک آپ نے درد کی دوائی دینی ہے، ایک آپ نے قے کی دوائی دینی ہے۔ درد اور قے کی دوائی کٹھی دیں گے تو سر درد جائے گا، خالی درد کی دوائی دیں گے تو سر درد پورا نہیں جائے گا۔ تو اس میں یہ ایک آپ نے قے والی دوائی دی ہے، ساتھ پیراسیٹامول ملا دی ہے، اس کو وہ آپ نے اس کو کھلا دینی ہے، ایک وہ اور دو وہ، اور اس کے بعد آپ نے اس کو چیک کروانے لے جانا ہے۔ دانت درد ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منہ سے لے کے پخانے کے راستے تک کوئی بھی مسئلہ آتا ہے آپ نے ڈبل اینٹی بائیوٹک دینی ہے، ایک اس گروپ کی ہے اور ایک اس گروپ کی، وہ جو سب سے پہلی سلائڈ میں گزری ہے ان میں سے آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں۔ باقی آپ نے عام درد کی دوائیاں یہ ان کے فارمولے ہیں، یہ ان کے ٹریڈ نیم ہیں، کوئی بھی آپ اس میں سے دے سکتے ہیں۔ ساتھ آپ نے ماؤتھ واش دے دینا ہے اور اس کو ریفر کر دینا ہے آپ نے دانت کے ڈاکٹر کے پاس، تاکہ اگر اس کو کوئی کیڑا شیڑا لگا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ خود ہی دیکھے گا اس کا کیا کرنا ہے۔ ایک مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے جی، کھانے کے بعد جلن ہو جاتی ہے، گیس ہو جاتی ہے، اور بعض زیادہ ہو تو پھر ڈکار شکار بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ معدے میں جو تیزاب ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ بن رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر معدے کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اس میں آپ نے ایک یہ والی دوائی ہے اومیپرازول، ایزومیپرازول، ان میں سے کوئی ایک سالٹ دینا ہے اس کو ایک ہفتے کے لیے، ایک ہفتے بعد یہ بند ہو جائے گا۔ یہ والی گولی دینی ہے ایک ہفتے کے لیے، ایک ہفتے بعد بند ہو جائے گی۔ یہ والی گولی آپ نے مستقل دینی ہے جو اس کا مستقل تیزابیت کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرے گی۔ ساتھ اس کو یہ شربت دینا ہے، یہ پہلے بھی گزرا ہے پیچھے گیوسکون ڈائمیکومکین، 2 چمچ صبح دوپہر شام۔ یہ والی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر بچوں میں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو صرف آپ نے یہ 2 نمبر اور 4 نمبر شربت دینا ہے، اس کے علاوہ باقی دوائی نہیں دینی اس میں۔ اور یہ سب ادویات جو ہیں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے دینی ہوتی ہیں، لیکن اگر بھول جائے تو جب یاد آئے لے لینی ہے، یہ نہیں کہ اب اگلے کھانے پہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو یاد آئے آپ نے دے دینی ہے۔ ساتھ تیز مرچ مسالہ، چائے، کافی بوتل، یہ وہ گوشت وغیرہ سے پرہیز کرنی ہے آپ۔ اگر کسی کو قبض ہو جائے، یہ 3-4 گولیاں ہیں اور شربت ہیں اور یہ سپوزٹریز ہیں جس کو بتیاں کہتے ہیں، قبض کشا بتیاں۔ آپ اس کو گولی دیں گے، دینی کتنی ہے یہ وہ بتائے گا، جی مجھے اتنی قبض ہے، 1 سے لے کے 4 تک گولیاں آپ رات کو دے سکتے ہیں۔ تھوڑی ہے 1 دے دیں، زیادہ ہے 2 3 4، اس سے زیادہ آپ نے نہیں دینی، اور اس سے تھوڑا سا اس کو پیٹ میں درد بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ نے وہ پیٹ درد کی دوائی نہیں دینی، وہ اس کے اینٹی ہے۔ ایک طرف آپ اس کو کہیں گے بھی اس کی قبض کھولو، دوسری طرف آپ اس کو کہیں گے بھی اس کو قبض کر دو، ٹھیک ہے؟ تو پیٹ درد جو ہوگا اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ان میں سے کوئی بھی آپ دیں، یہ شربت بھی ہے، 2 شربتوں کے نام ہے، 2 گولیوں کے نام، تو کوئی بھی آپ اس کو دے سکتے۔ شربت ہو تو اس کے اندر ایک کپ ہوتا ہے، وہ پورا گلاس بھر کے دینا ہے اس کو، کپ جو بوتل کے ساتھ آتا ہے 30 ملی لیٹر کا ہوتا ہے، وہ رات کو پورا کپ بھر کے دینا ہے اس کو۔ اور اگر بچوں میں صرف بتیاں دیتے ہیں، بچوں میں دوائی نہیں دیتے، پخانے کی جگہ میں بتی رکھ کے پکڑ لیتے ہیں اس کو اور تھوڑی دیر بعد پھر اس کا پخانا کروا دیتے ہیں۔ بڑوں میں بھی بعض جگہ پہ اتنا زیادہ قبض ہوتی ہے یا ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے کہ اس کو دوائی نہیں دے سکتے، یا دوائی سے نہیں ہو رہی تو پہلے اس کو قبض کشا بتی دیتے ہیں، اگر اس سے بھی نہ ہو پھر انیما کراتے ہیں۔ اور اس میں آپ نے وہ اسپغول کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے آپ نے اسپغول لے کے پانی زیادہ پینا ہے تاکہ وہ اندر جا کے پھولے گا، قبض کم کرے گا۔ ساتھ آپ نے سلاد، پھل، سبزیاں دینی ہیں، اور جتنے مرچ مسالے گوشت ہیں یہ بند کرنے ہیں اس کو۔ باقی اگر پخانا ہوا دونوں بند ہیں، ہوا خارج نہیں ہو رہی، کہ مسلسل ہو رہی ہے، پیٹ سخت اور پھولا ہوا ہے، تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہے جو آپ نے اس کے فوراً ہاسپٹل لے جانا۔ بچوں میں اگر پیٹ درد ہے تو وہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ انہی میں سے کوئی دینا ہے، دوائی وغیرہ نہیں لے کے اور دینی۔ تو اگر اس سے اس کی درد وغیرہ ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو ہاسپٹل لے جانا۔ باقی دعا میں اثر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم میں اثر ہے۔
اللہ تعالیٰ چاہیں تو دعا سے شفا دیتے ہیں، نہ چاہیں تو نہ دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال